یہ آج سے 3500 سال پہلے کا زمانہ ہے جب فرعون مصر نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا پیچھا کیا کہ اسے ختم کر دیں، اور اچانک ایک ایسا مقام آیا جہاں پر آگے صرف ایک سمندر تھا اور پیچھے فرعون مصر کا لشکر۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مبارک سمندر پر مارو۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور سمندر دیکھتے ہی دیکھتے دو حصوں میں پھٹ کر تقسیم ہو گیا، اور وہاں پر اتنا لمبا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم پورے مال و اسباب سمیت گزر گئی۔ لیکن جب فرعون مصر نے، جو خود کو خدا کہتا تھا، کے لشکر نے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس آ کر مل گیا جیسے پہلے موجود تھا، تو سارا کا سارا لشکر فرعون سمیت سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس طرح ڈوبنے کے بعد سمندر نے فرعون کی لاش کو سمندر کے بحر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ملا، اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے ساحل کے باہر پڑی لاش کو پہچان کر موجودہ فرعون کے دربار میں بتایا، تو فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پوری شان و شوکت اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کیا۔ کمال کا اتفاق ہے کہ اس پورے روئے زمین پر بس یہی ایک قوم تھی جسے مثالیں لگا کر لاشوں کو محفوظ کرنے کا ہنر آتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس قوم نے اسی دن کے لیے سب کچھ سیکھا تھا۔ فرعون مصر کی لاش کو مثالیں لگا کر محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ فرعون سمندر میں ڈوب کے مرا تھا، اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندر کی نمکیات کی ایک تہہ جم گئی تھی۔ تو مصریوں نے اس کی لاش پر وہ تہہ اسی طرح رہنے دی اور اسی طرح اسے حنوط کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، جب زمین و آسمان نے بہت سارے انقلاب دیکھے جس کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کی تہوں کے نیچے چھپ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور شان و شوکت لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہی رہ گئے۔ اس کے علاوہ ان کا بنایا گیا سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب کے اندر انسانوں کی عبرت کے لیے فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں بھی ایک آیت نازل ہوئی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کر محفوظ کر لیں گے۔ اس آیت مبارکہ کی سچائی پر تمام مسلمانوں کا یقین تو تھا، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہوگی، اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، کون اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ذرا آپ خود سوچ کر دیکھ لیں کہ قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے تمام الفاظ میں سے اگر صرف ایک آیت مبارکہ بھی یا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ غلط ثابت ہو جاتا، تو غیر مسلم کفار کے سامنے مسلمان کس منہ سے باقی قرآن آیات کا دفاع کرتے؟ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہر دور کے اندر ہی اس نے اپنے آپ کو اور اپنے ایک ایک الفاظ کو منوایا۔ سن 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاشوں تک جانے کا خفیہ ترین راستہ مل گیا۔ یہ بس اتنا چاہتا تھا کہ فرعونوں کی لاشوں کے ساتھ قیمتی نواردات یعنی سونا، چاندی، ہیرے، موتی وغیرہ کو چرا سکے۔ یہ دریا نیل کے کنارے تسبیح کے مقام پر بیٹھا تھا اور منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جب اسے خفیہ راستے کا پتہ چلا، اس نے یہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ اس دوران اسے کچھ لوگوں نے مشکوک سمجھ کر پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وہ جگہ، جس جگہ کو وہ کھود رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی مسلسل کھدائی کی گئی، تو 1891 کے اندر دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین اپنے ساتھ قاہرہ لے گئے، جہاں پر جب اس کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا تو فرعونوں والی ممی پر جمی ہوئی نمکیات کی تہہ سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے پانی میں غرق کر کے نشان عبرت بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پوری دنیا میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف بڑھ پڑے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہہ جمی ہوئی ہے، جس نے اسے محفوظ رکھا اور گلنے سڑنے سے بچائے رکھا۔ اس تصدیق کے بعد اسے فائنلی فرعون کی لاش قرار دے کر میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا۔ سن 1982 میں ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کے مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ اسے خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی انسٹرومنٹ کی مدد سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصریوں نے فرانسیسی حکومت کے ساتھ مل کر اس ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا،
جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے تمام اعلیٰ عہدیداروں اور تمام وزراء اور فوج کے افسران کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ یہاں فرعون کا استقبال کسی عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے اسے سلامی دی اور اس کی ممی کو ماہرین ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ تھے ڈاکٹر مورس بوکائے، جو مذہبی طور پر کرسچن تھے۔ جب مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ لاش اور جسم کے اندر سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، یعنی یہ کنفرم ہے کہ اس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ سمندری پانی کے اندر ہی اس قدر نمکیات پائے جاتے ہیں۔ مگر ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تو یہ سوچنا اپنے اندر آپ بہت ہی حیرت انگیز سوال ہے کہ اس قدر عظیم بادشاہ اپنے نرم بستروں پر خوبصورت لباسوں میں سونے، چاندی، ہیرے، موتی جڑے لباسوں کے ساتھ اس زمانے میں دفن کیے جاتے تھے، اور مرنے کے بعد اس کی شان و شوکت اسی طرح مرنے کے بعد بھی قائم رہتی تھی جیسے ایک زندہ بادشاہ کی۔ ڈاکٹر مورس کے لیے یہ بھی ایک حیرت کی بات تھی۔ اسی تجسس میں اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کے اندر آج سے 1400 سال پہلے تفصیل سے درج ہے۔ اسے پتا تھا کہ جہاں سے اس کی لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ کیونکہ یہ ایک سائنسدان تھا اس لیے اس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی، جس نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یاسین کی آیت 90-92 کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا، جس میں فرعون کی خدائی کا دعویٰ تھا، جس میں اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کیا ہوا تھا۔ ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے مرنے کے بعد آنے والے انسانوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر مورس نے اس قرآنی آیات کا ترجمہ پڑھا تو بے اختیار چلا اٹھا کہ بالکل قرآن ایک سچی کتاب ہے جس کا ایک ایک لفظ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن ایک طلسماتی بادشاہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ بڑے رعب و جلال والا مضبوط جسم کا مالک تھا، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اس کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی کہ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں اور میڈیکل سائنس کے ماہرین نے مل کر مصری شہر غزہ کے اندر فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ریسرچ کی اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم کے خد و خال کی تصویر کو تیار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ فرعون قدر نازک جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا، بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے والد تخناتور اور اس کی والدہ کی DNA ٹیسٹ اور نمونوں سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ اس کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کے جسمانی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی۔ اس کے والدین کا آپس میں دراصل بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ یہ فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا، اور اس وقت کی رسم کے مطابق ہر فرعون کی لاش، اس کے استعمال میں رہنے والا شاہی سامان بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہوتا تھا، جس میں سب سے اہم کچھ ہتھیار تھے، اور اس فرعون کے ساتھ اس خنجر کو دفن کیا گیا، اور ریسرچ سے ثابت ہوا کہ اس کو کسی اشہاب ثاقب سے حاصل ہونے والے کسی لوہے سے تیار کیا گیا تھا، جو اس سے پہلے 1925 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ ہابرٹ کارٹل نے بھی دریافت کیا تھا، جس کی شیپ بالکل ان دونوں لوہوں کی دھات کی کیمسٹری بالکل ایک جیسی تھی۔ اس سائنٹسٹ کو ایک اور بات نے چکرا کر رکھ دیا کہ اس لوہے کو زنگ بھی نہیں لگ سکتا تھا، اور اس طرح کے لوہے کی مصر میں موجودگی بھی بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق مصر اور اٹلی کے ریسرچرز نے اس خنجر کے لوہے کی بناوٹ کی تصدیق کے بیرونی ایکس رے کی تکنیک کو استعمال کیا، اور اس کی تحقیق کے مرکزی کردار ڈینیل کونلی کا کہنا ہے کہ اس دھات کا موازنہ اس ایسٹریٹ سے کیا جا سکتا ہے کہ کیوں مصر بحر احمر کے ساحل پر 2000 کلومیٹر کے دائرے میں کبھی گرا تھا۔ اگر آپ اس پبلش ہونے والی ریسرچ کا مطالعہ کریں تو یہ جان پائیں گے کہ قدیم مصری 1300 قبل مسیح سے یہ جانتے تھے کہ لوہے کے یہ ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ مغرب کو یہ بات 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کافی سائنٹیفک ریسرچ کے بعد معلوم ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی دھات زمین پر پیدا نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے یا خلا میں سے کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی
جو آج ایک انٹرنیٹ کے کلپ پر، اخباروں اور ٹی وی چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت اس حالت میں موجود ہے، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، جو سب کا مالک اور خالق ہے، سب کا رازق ہے۔ اگر دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو وہ اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا کر دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔